بیٹے اس مجلس میں نہیں بیٹھنا. جب وہ نہیں رکتا نا تو وہاں سے نقصان اٹھاتا ہے. تو پھر گھر میں باپ بٹھا کرنا بڑے تعجب اور بڑی حیرانگی سے پوچھتا بیٹے میں نے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے منع نہیں کیا تھا؟ اس طرح اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کر کے خود اس میں تو عمل پیرا نہیں ہوتے ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تمہارے پاس قرآن کا علم ہے, تمہارے پاس قرآن سنت کا علم ہے, تم جاننے کے باوجود خود بھول گئے ہو. اور آخر میں اللہ تعالیٰ بڑے تعجب اور بڑی حیرانگی سے پوچھتا ہے افلا تاقلون کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ اللہ اکبر. کیا تمہارے پاس شعور نہیں ہے؟ کیا تمہیں میں نے عقل نہیں دی, شعور نہیں دیا, سمجھ نہیں دی, علم نہیں دیا؟ کیا سوچنے کے لیے, پرکھنے کے لیے, کیا تجربے کرنے کے لیے میں نے تمہیں طاقت نہیں دی, قوت نہیں دی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے افلا تعقلون. آئیے محترم پھر گزر بات کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کہتا, کوئی دبدبا, کوئی روح, کوئی مقام, کوئی مرتبہ بیان نہیں کیا. قاضی کو بھی پتا ہے لیکن فرمایا قاضی نے فیصلہ کیا نہ بیٹے کی گواہی قبول اور نہ تو حضرت علی نے اس کے فیصلے کو بات سن. میں نے بھی سن لی, میں نے بیان بھی کر لی, میں نے سن لی بھی. اور اگر میں موٹر سائیکل پہ جا رہا, اگر ٹریفک والا نے مجھے روکا ہے, تم جانتے نہیں مجھے تم نے کیوں روکا ہے؟ کیا میں حضرت عمر فاروق سے پڑھ کے آ گیا رضی اللہ تعالیٰ؟ ہائے قربان جائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب لوگوں کو ایک ایک چادر پہنے, کیا بولیے ایک ایک چادر پہنے, اور آپ اپنا پورا وہ جو جبہ نہیں ہوتا نبیوں کا جبہ جو ہوتا ہے وہ لمبا سا قمیص کی طرح وہ پہن کے آئے. حضرت صاحب لوگوں کو حق تھا, ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہنے کہ یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر ایک ایک ملی ہے, تمہارا جبہ کیسے بن گیا ہے؟ ہمیں بتائیں تمہارا جبہ کیا بنا ہے؟ فرمایا اس پر میں نہیں بولوں گا, میرا بیٹا بولے گا. یہ تو نہیں کہا تیری کیا جرأت ہے کہ تم بولو, تم میرے پر اعتراض کرے, میں 22 لاکھ مرتبہ بھی کا سب بنا ہوں, تیری کیا جرأت ہے کہ تم میرے سامنے بولے؟ نہیں محترم, اعتراض کرنے والے کی بات کو قبول فرمایا, اپنے بیٹے کو کھڑے کیا, فرمایا بیٹے کھڑے ہو کہ تم بھی ان کو بتا دو نا کہ میرا یہ جبہ کیسے بنا ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور فرماتے ہیں کہ اے پوچھنے والے, میری چادر میں نے بھی اپنے باپ کو دے دی, میرے باپ کی چادر, دونوں چادروں کو ملا کر میرے باپ کا جبہ بنا. یہ میں نے ایک مثال کے طور میں بات کی ہے, وگرنہ تم کتابیں تو اٹھاؤ, 20 سینکڑوں واقعات ہیں خدا کی قسم جو کو قبول کیے ہیں, آج ان کے نام روشن ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کی قسم جب اس فیصلے کو قبول کیا, آپ سنو توجہ سے, جب اس فیصلے کو قبول کیا, اس قبول کرنے پر اور قاضی کے فیصلے کرنے پر یہودی حیران ہو گیا, متاثر ہوا, اور اس فیصلے کا کرنے کا اور قبول کرنے کا, بات میں غور کریں, فیصلے کرنے کا اور قبول کرنے کا یہودی پہ اتنا اثر ہوا کہ پہلا جملہ یہودی کے منہ سے نکلا کہ میں قربان جاؤں اس شریعت پر, اس شریعت میں فیصلے بھی کمال ہے, اس میں فیصلے قبول کرنے بھی کمال ہے. اور یہودی نے کہا میری ایک عرض ہے کہ مجھے پہلے کلمہ پڑھاؤ, پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ. تمہاری زندگیوں کو دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھے, اور آج ہماری زندگی کو دیکھ کر کس نے کلمہ پڑھنا ہے, کس نے کلمہ پڑھنا ہے؟ ہماری صورت بھی ہونی جیسی, ہمارا لباس بھی ہون جیسا, ہمارا لین دین بھی ہون جیسا, ہماری شادی بھی ہون جیسی, ہمارا کاروبار ہون جیسا, ہمارا سارا وقت جب ہون جیسا ہے, ان جیسا ہے. کس نے ہماری زندگی سے متاثر ہوتا ہے؟ کس نے کلمہ پڑھنا ہے محترم؟ کس نے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونا ہے؟ اب ان کو اسلام میں داخل میں جو رکاوٹ ہے وہ ہماری زندگیاں ہے, وہ ہماری سیرت ہے, وہ ہمارا کردار ہے. یہودی کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ, میں قربان جاؤں اس شریعت
مسلمان ہوتے ہیں، عدل انصاف پر ہوتے ہیں، پھر یہودی کہتا ہے میں قربان جاؤں کہ زندہ میرے ہاتھ انہی کی ہے، لیکن علی نے یہ نہیں فرمایا تم جانتے نہیں ہو میں علی ہوں، تم جانتے نہیں ہو یہ حسن ہے، تم جانتے نہیں ہو ہم نبی کے گھر والے ہیں، تم فیصلہ ہمارے حق میں نہیں کر رہے ہو، جبکہ زندہ میری بیٹی نے دیکھی ہے، میں نے خود دیکھی ہے، لیکن محترم میری بات پہ غور کریں، میں تو آپ کو سمجھا نہیں سکتا، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، لیکن تم نے غور تو کر لیا ہے نا، فیصلے کرنے والے بھی میرے آقا کی تربیت یافتہ تھے اور فیصلے قبول کرنے والے بھی میرے آقا کی تربیت یافتہ تھے، فیصلہ کرنے والے بھی خوف خدا رکھنے والے تھے، بے ڈر بے خوف تھے، اور فیصلے قبول کرنے والے بھی خوف خدا رکھنے والے تھے، پھر ان کی زندگیاں، ان کے فیصلے، پھر ان کی سیرت، پھر ان کے کردار کو دیکھ کر یا غیر مسلمان ہو رہے ہیں، پھر مسلمان ہونے کے بعد آگے کیا کہتے ہیں؟ اگلا جملہ سنیے، مسلمان ہونے کے بعد آگے جملہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ مسلمان بھی ہو گیا ہوں اور میں زنا بھی ان کو دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ زنا ان کی ہے، اور حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنا میری ہی ہے، اب سنو فرمایا زنا میری ہی ہے، میں کہہ رہا ہوں اور تمہیں بھی پتا کہ زنا میری ہے، لیکن قاضی نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ساری زندگی زنا علی کے پاس نہیں آئے گی، یہودی کے پاس کیوں کہ میں نے فیصلہ قاضی کا قبول کیا، کس کا؟ قاضی کا فیصلہ قبول کیا ہے۔ اب توجہ طلب ایک جملہ آپ کو اور دھونا چاہتا ہوں، خوبصورت ہے، بہت کمال، پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میں یہ گفتگو جو کر رہا ہوں نا، اس کا جو مبدا، جو اس کا آغاز، اس کی بنیاد ہے نا، وہ یہ ہے کہ میں پیچھے آل بیت کی سرکار کے آل کی تعریف میں لگا رہا، ان کی عظمتیں بیان کرتا رہا، عربی میں حدیثیں کوٹ کر کے تمہیں بتاتا رہا کہ میرا گھر والوں کو مقام و مرتبہ کیا ہے، اور آج میں اجمالی طور پر مشترکہ ایک پہلو کو حالانکہ انفرادی طور پہ نہیں، اجمالی طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں ان کی زہد و تقویٰ کو دیکھو، شان استغنا کو دیکھو، ان کی سخاوت کو دیکھو، عبادت ریاضت کو دیکھو، خوف خدا کو دیکھو، عشق مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھو، خوف خدا کو دیکھو، اور خدمت خلق کو دیکھو، عدل و انصاف کو دیکھو، خدا کی قسم جس پہلو کو، جس جہد کو، یہ دوسرے کو بھی تم ان کھولو گے، اس میں سے نبی کی زندگی نظر آتی ہے، ان کی کیا نبی کی زندگی نظر آتی ہے۔ توجہ طلب جملہ سننے والا ہے اور بہت خوبصورت جملہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ حیدری قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہودی کے اب دیکھیں یا کتنا خوبصورت پہلو ہے، یہودی کے سینے پہ اب سوار ہے، کیا بولیے؟ سینے پر سوار ہے اور بالکل قتل کرنے کے قریب ہو گئے، قتل کرنے کے قریب ہو گئے ہیں، بس ایک لمحہ تھا، یہ کیا؟ ایک لمحہ تھا کہ یہودی ختم ہو گئے، قتل ہو گئے، جہنم رسید ہو جاتا، لیکن جب سینے پہ سوار ہوئے اب یہودی کو تکلیف پہنچی، کیا؟ اب یہاں سے میں خوبصورت آپ نے لیے تمہاری میں کیا دے سکتا ہوں، میں تو بس کچھ کرتم کی تربیت ہو جائے، کچھ ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے، سینے پہ سوار ہے، مشہور واقعہ پیش کرتا ہوں، یہ میری ساری میرے آقا کی تربیت ہے، یہ ساری تربیت میرے آقا کی، یہ سبق میرے آقا کا ہے، یہ درس میرے آقا کا ہے۔ اگر ایسا ماحول ہو جائے تو خدا کی قسم ہمارے علاقے میں فضا خوبصورت نہ ہو جائے، ہمارے گھروں کے اندر بہت خوبصورت نہ ہو جائے، سکون کی زندگی نہ آ جائے، ہر طرف نفس نفسی کا عالم ختم نہ ہو جائے، لوٹ مال ختم نہ ہو جائے۔ اور یہودی کو جب تکلیف پہنچی، کیا جب تکلیف پہنچی تو تھوک دیا، اور تھوکا کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ ان کو غصہ آئے، کیا میری باتیں ہو جائے کچھ کہہ گیا، کیا آئے؟ اس سے غصہ آئے اور مجھے جلدی قتل کرے، کیوں؟ سینے پہ سوار تھا، تکلیف ہو رہی تھی تاکہ جلدی غصہ آئے اور مجھے قتل کر دے، اس نے تھوکا نہیں، حضرت علی سینے سے نیچے اترا، سینے سے نیچے اتر گئے۔ یہودی کہتا ہے کہ اے علی تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم میرے سینے سے نیچے اتر گئے ہو، مجھے تو تکلیف ہو رہی تھی، تو میں اس لیے تھوکا ہے کہ تاکہ تمہیں غصہ آئے اور مجھے جلدی قتل کر دے، تو قتل تمہیں ہو جانا، کیونکہ اس وقت تمہیں میرے پر تم غالب ہو، قتل تمہیں ہو ہی جانا، تاکہ یہ تکلیف تو ختم ہو جائے۔
خدا کی قسم میرے علی نے کمال کر دیا. اب ایک کی جملہ دیا بڑا خوبصورت. فرمایا یہودی تیرے سینے سے پتہ نہیں نیچے کیوں اترا؟ کہ کیوں؟ فرمایا پہلے تمہیں قتل کر رہا تھا رب کی رضا کے لیے. کیا؟ پہلے تمہیں قتل کر رہا تھا رب کی رضا کے لیے. اب تیرے سینے سے کیسے اترا ہوں؟ اس میں میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا ہے. کیا میرا ذاتی غصہ شامل ہوا ہے؟ تو میں نے کہا یہ نبی کی تربیت نہیں ہے, یہ قرآن سنت کا سبق نہیں ہے, یہ قرآن سنت کا درس نہیں ہے. آپ تو ذاتی انا پر, ذاتی جسمانی پر, ذاتی کاموں پر تو جناب مگر کیا کیا کر رہا ہے. اللہ کا بندے یاد رکھنا. میرا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جملہ سمجھے والا ہے کہ تمام لوگوں میں سے, تمام مسلمانوں میں سے بہتر کون ہے, بہتر کون ہے, اعلیٰ کون ہے, عظیم کون ہے, کمال کون ہے. میرا آقا فرمایا کل مومن مخموم القلب و صدوق اللسان. کل مومن, ہر وہ مومن, ہر, یہ جملہ لے کر جاؤ یہاں سے, یہ پیغام لے کر جاؤ یہاں سے آج, یہ اپنے دامن میں رکھو. میرا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا ہوا؟ بولو سوال کیا ہوا کہ تمام مسلمانوں سے بہتر کون ہے جس کا رب کی بارگاہ میں مقام ہے. آقا نے ایک ہی جملہ فرمایا کلو مومن مخموم القلب و صدوق اللسان. میرا آقا نے خدا کی قسم سمندر بہا دیا, سمندر. فرمایا کل مومن مخموم القلب و صدوق اللسان. فرمایا سنو تمام مومنوں میں سے ہر وہ مومن, ہر وہ مسلمان بہتر ہے, بہتر ہے, بہتر ہے جو دل کا صاف ہے, زبان کا سچا ہے. کوئی یہ میری دستار, یہ میرا امامہ, سنو یہ میرا امامہ گارنٹی نہیں ہے, یہ میری داڑھی گارنٹی نہیں ہے, میری امامت گارنٹی نہیں ہے, میرا حفظ گارنٹی نہیں ہے, حج عمرہ گارنٹی نہیں ہے, اللہ اللہ گارنٹی نہیں ہے, تسبیح میری گارنٹی نہیں ہے, میری تہجد گارنٹی نہیں ہے, میری عبادت و ریاضت گارنٹی نہیں ہے, میری تبلیغیں گارنٹی نہیں ہے. گارنٹی کیا ہے؟ مخموم القلب و صدوق اللسان. جو دل کا صاف ہے حالت کے لیے اور تو زبان کا سچا ہے. اللہ کی مخلوق کے ساتھ برتاؤ کیا ہے, اللہ کی مخلوق کے ساتھ برتاؤ کیا ہے, اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق کیا ہے, کیا کر رہا ہے. خدا کی قسم یہ میرا کل گارنٹی دی. فرمایا یہودی پہلے قتل کر رہا تھا رب کی رضا کے لیے, اب چھوڑا اس لیے ہے کہ علی کا ذاتی غصہ شامل ہو گیا ہے. پھر اس جملے میں سے پھر یہودی کے دل پہ کیا اثر ہوا کہ علی تمہاری شریعت میں اتنا کمال درس ملتا ہے کہ جب ذاتی غصہ شامل ہو جائے تو تم چھوڑ دیتے ہو. تو پھر آگے سے یہودی کہتا ہے علی پہلے کام تو کر دو. کہنے کہ کیا؟ کہنے کہ پہلے کلمہ تو پڑھا دو, آئے پہلے کلمہ تو پڑھا دو. دوستو آئیے میں آپ کو کچھ دے نہیں سکا, آگے چلیں گے انشاءاللہ امام حسن کی طرف, امام حسین کی طرف, پھر امام زین العابدین کی طرف, پھر ان کی سیرت میں سے چند باتیں نکالتے جائیں گے. کچھ آپ کو ملے گی, کچھ مجھے ملے گی. پھر تیاری کرتے کرتے مریں گے, پھر قبر حشر میں جائیں گے. چلو دامن میں تو کچھ نہیں ہے, لیکن چلو اس کے دربار میں کچھ نہ کچھ ہماری بھی رسائی ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی ان عظیم ہستیوں کی سیرت کے کردار کو سامنے رکھ کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.